یہ حدیث بتا رہی ہے کہ یہ گروہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا، یہ گروہ تابعین کے زمانے میں بھی تھا، یہ گروہ تبع تابعین کے بھی زمانے میں تھا۔ دنیا کبھی اس گروہ سے خالی نہیں ہوئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث انگریزوں کی پیداوار ہیں، اہل حدیث جمعہ 8 دن کے ہیں۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ ایک گروہ ایسا نبی کے زمانے سے رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ اس کے اندر تو اجمالاً بیان ہے، تفصیل ایک حدیث میں آئی ہے جو حضرت ثوبان سے ہے، اور اس حدیث کو بھی حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ ابن ماجہ کے فرسٹ پہلو میں پہلی جلد کے اندر باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیپٹر ہی میں لائے۔ روایت اس طرح ہے، وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال طائفة من امتی علی الحق منصورین لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر اللہ عز وجل، رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث پاک کو امام ابن ماجہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لائے، اور راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ثوبان فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ لا یزالو کا مفاد ہے۔ لا یزالو جب بولا جاتا ہے عربی میں تو اس سے استمرار بلا انقطاع مراد ہوتا ہے، کوئی چیز مسلسل جاری ہو، بیچ میں کٹ اپ نہ ہو۔ اللہ اکبر، استمرار بلا انقطاع کے لیے ما زالہ استعمال ہوتا ہے، لا یزالو استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جائے ما زالہ زید غنیًا، زید ہمیشہ مالدار رہا، اس کا مطلب یہ جب سے اسے مال ملا مرتے دم تک وہ برابر مالدار رہا۔ استمرار بلا انقطاع ہے، کبھی غنا اس سے ہٹی نہیں، برابر وہ غنی رہا۔ تو لا یزال طائفۃ من امتی، میری امت کا وہ گروہ ہمیشہ رہے گا۔ نبی نے فرمایا میرے زمانے میں بھی رہے گا، میرے صحابہ کرام کے زمانے میں بھی رہے گا، تابعین کے زمانے میں رہے گا، تبع تابعین کے زمانے میں رہے گا، دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہوگا یہ فرقہ، قلیل تعداد میں موجود ہوگا، یہ کہیں تھوڑی زیادہ تعداد ہوگی، کہیں بہت کم، کہیں اور بہت کم، دنیا کبھی اس فرقے سے خالی نہیں ہوگی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ فرقہ کل کی پیداوار ہے، ذرا لا یزالو کا مفاد مجھے سمجھائے۔ نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اس طائفہ سے، اس گروہ سے دنیا خالی نہیں ہوگی۔ باقی معاملہ احناف کا ہے، شوافی کا ہے، موالک کا ہے، حنابلہ کا ہے، یہ تو فرق جو بنے ہیں یہ 5ویں صدی کی پیداوار ہیں اور اس کے بعد کی پیداوار ہیں، اور یہ حدیث بتا رہی کہ ایک فرقہ اس سے پہلے ہونا چاہیے اور دنیا کبھی اس سے خالی نہیں ہوگی۔ پہلی پہچان اور پہلی شناخت تو یہ ہے کہ یہ فرقہ ہمیشہ رہے گا، رسول کے زمانے سے رہے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ فرقہ کون ہو سکتا ہے؟ پہلی نشانی، پہلی شناخت یہ لا یزال طائفۃ من امتی۔ دوسری پہچان علی الحق، حق کے اوپر رہے گا۔ جانو حق کسے بولے؟ حق کہتے ہیں کہ مانو یا نہ مانو بات وہی ہے، یہ حق کی تعریف ہے۔ حق کسے بولتے؟ مانو یا نہ مانو بات یہی ہے، اسی کو حق کہتے ہیں، چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے بات وہی ہے، اس کو حق کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اس طرح بنائی ہے کہ حق کی طرف اس کی فطرت مائل ہو جاتی ہے۔ آج دیکھو کتنے لوگ ہیں جو اہل حدیث مسلک کو حق سمجھ کر کے اس کو قبول کر رہے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، اگر یہ حق کے اوپر نہ ہوتے تو فطرت اصلیہ کا میلان اس کی طرف نہ ہوتا۔ فطرت کا میلان اس کی طرف ہونا اور لوگوں کا مسلک اہل حدیث کو قبول کرنا حق ہونے کی دلیل ہے اس مسلک کے۔ یہ دوسری پہچان ہے علی الحق۔ تیسری پہچان ہے منصورین، اللہ کی طرف سے ان کی مدد کی جاتی ہے۔ مدد کیسے کی جائے گی؟ ایک گلی میں ایک اہل حدیث رہتا ہے تو اکیلا نہیں رہتا، 2-4 کو بنا لیتا ہے، اکیلا نہیں رہتا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ 3 پہچان۔ چوتھی پہچان لا یضرهم من خالفهم، مخالفت کرنے والے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، نہ ہاتھ سے کچھ کر پاتے ہیں نہ دلائل سے کچھ کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، یعنی قیامت تک مخالفین ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ آج تک اہل حدیث
پھل رہے ہیں، پھول رہے ہیں، پنپ رہے ہیں، مخالفین کی مخالفت ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہی ہے۔ اب بتائیے یہ چاروں صفتیں کس فرقے کے اندر ہیں؟ جس فرقے کے اندر اور جس طائفہ کے اندر یہ چاروں صفتیں ہوں، سمجھ لو کہ مانا علیہ اصحابی کا مصداق وہی فرقہ ہے۔ اور میری سمجھ میں تو مسلک اہل حدیث کے علاوہ کوئی اور مسلک مانا علیہ اصحابی کا مصداق نظر نہیں آتا۔ کسی اور کو اگر کوئی اور فرقہ نظر آتا ہو تو ذرا میری معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے مجھ سے بتا دے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت میں دو گناہ بڑے ہی خطرناک ہیں، ایک گناہ ہے شرک اور دوسرے بدعت۔ شرک کی ضد ہے توحید اور بدعت کی ضد ہے سنت۔ اور ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کلمے کے دو اجزاء ہیں۔ پہلا جز شرک کی تردید پر ہے اور توحید کے اس بات پر ہے، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسی کو توحید کہتے ہیں، جو شرک کا رد کرتا ہے اور توحید کا اس بات کرتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ بات مانی جائے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو شرک میں مبتلا ہو اس کے ہاتھ سے توحید نکل جاتی ہے، بالفاظ دیگر لا الہ الا اللہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ اور جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر کے اماموں کی اطاعت میں لگ جائے، مرشدوں کی اطاعت میں لگ جائے، پیروں کی اطاعت میں لگ جائے، دنیا کے کسی اور دانشور، کسی اور عاقل کے پیچھے لگ جائے، اس کے ہاتھ سے محمد الرسول اللہ نکل جاتا ہے۔ ایک توحید کھو دیتا ہے، ایک سنت کھو دیتا ہے، ایک کتاب کھو دیتا ہے، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کھو دیتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر، اپنی ہر تقریر کے اندر شرک کی اور بدعت کی شناعت اور قباحت بیان کرتے رہتے تھے، اور آپ ان دونوں سے بیزار رہنے اور ان دونوں سے دور رہنے کی ہمیشہ ترغیب دیا کرتے تھے، تلقین کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے۔ اس سے پہلے والے جلسے میں نے زیادہ توجہ مرکوز کی تھی بدعت کے اوپر، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نقطہ مستفاد ہو رہا ہے سنت کا، اس کا جو اپوزٹ ہے بدعت، اس کے اوپر میں نے اپنی توجہ مرکوز کی تھی اور اس پر سیر حاصل بحث کی تھی۔ آج پہلے خطرناک گناہ کی طرف میں اپنی پوری توجہ مبذول کر رہا ہوں، اور وہ شرک ہے جس کی ضد توحید ہے۔ پورے قرآن حکیم میں الفاظ، اسلوب بدل بدل کر کے اللہ تبارک و تعالی نے شرک کی شناعت اور قباحت کو واضح فرمایا۔ یہاں تک کہ نبی سے کہہ دیا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، حالانکہ نبی سے شرک یہ محال ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر بفرض محال نبی بھی شرک کا ارتکاب کرے تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا میں۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ اچھا یہیں میں ایک نقطہ اور بتا دوں، شرک کہاں سے پیدا ہوتا ہے، اس کا منبع مصدر کیا ہے، کدھر سے نکلتا ہے، یہ کیا جواب دیں گے آپ؟ قرآن حکیم بولتا ہے شرک جہالت کی پیٹ سے نکلتا ہے۔ دلیل، ایک دفعہ کچھ لوگ آئے مشرکین میں سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ ہم تم مل کر کے اس جھگڑے کو ختم کر لیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی چپقلش نہ رہے، کوئی منازع نہ رہے،
کوئی لڑائی جھگڑا نہ رہے. کمپرومائز کی ایک شکل ہم لوگ آپ کے پاس لے کر کے آئے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کچھ دن ہم آپ کے ایک معبود کی پوجا کرتے ہیں، تب تک آپ ہمارے بہت سارے معبودوں کی پوجا کیجئے. آیت نازل ہوئی اور آپ سے کہا گیا کہ یہ سنائیے آپ، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. دیکھ رہے ہیں آپ، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون. آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے حکم دے رہے ہو، مشورہ دے رہے ہو؟ اے جاہلو، اس کا مطلب یہ ہوا شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے، شرک کی ترغیب دینے والا جاہل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ جتنے بھی مجاور ہیں، یہ جتنے بھی بابا اور مرشد لوگ ہیں جو شرک کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے مشرک ہیں، اور اس کی بنیاد ان کی جہالت ہے. قرآن حکیم کہتا ہے اے میرے رسول آپ اعلان فرما دیجئے کوئی کمپرومائز نہیں ہوگی، اور تم اللہ کے علاوہ کی عبادت کرنے کا مجھے مشورہ دیتے ہو اے جاہلو. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو، علم حاصل کرو. اس لیے کہ بے علمی اور جہالت یہ بنیادی وجہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کی. جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہے غور کیجئے کہ ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم کی جو تفسیر آئی ہے 3 جملوں میں، ان 3 جملوں میں آپ کون سی دعا مانگتے ہیں؟ آپ یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر استقامت کی توفیق دے. آگے صراط مستقیم کی تفسیر بیان کی گئی 3 جملوں میں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. 3 گروہ یہاں بیان کیے گئے. ایک گروہ وہ ہے منعم علیہم، جن پر اللہ کا انعام ہوا بالاتفاق صحابہ کرام. دوسرا گروہ مغضوب علیہم بالاتفاق یہود، ضالین بالاتفاق نصارہ. غور کیجئے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا. ضالین کے پاس عمل تھا مگر علم نہیں تھا. اب بیچ بیچ کا راستہ کیا ہے صراط مستقیم کا؟ کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل ہو. وہ صحابہ کرام کا طریقہ، منعم علیہم کا طریقہ. تو آپ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں وہ علم نہ دینا جو علم ہمیں بے عمل بنا دے. ایسا علم نہ دینا کہ جس کی وجہ سے ہم بے عمل رہیں، اور ہمیں عمل دینا تو علم کی روشنی میں عمل دینا. صرف عمل ہی عمل مت دینا، ساتھ علم بھی دینا. تو اس میں 3 دعائیں مانگتا ہے آدمی کہ اے اللہ صرف علم مت دینا، اے اللہ صرف عمل مت دینا، اے اللہ مجھے ہمیں علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق دینا. یہ 3 دعائیں مانگتا ہے جب آدمی کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ پتہ چل گیا کہ شرک یہ جہالت کی پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. یہ پورے قرآن میں سب سے عظیم آیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں شرک کا رد بلیغ ہے اور توحید کا زبردست اس بات ہے. توحید کا زبردست اس بات ہے اور شرک کا رد بلیغ ہے. قرآن حکیم کے اندر اتنی عظیم آیت اور کوئی نہیں ہے.
اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے، وہ کہہ رہی ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر ای آیات من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ ورسولہ اعلم۔ قال اتدری ای آیت من کتاب اللہ معک اعظم؟ قال قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قال فضرب فی صدری وقال لیہنک العلم ابا المنذر، رواہ مسلم فی کتاب فضائل القرآن۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو کتاب و فضائل القرآن میں لائے ہیں۔ راوی کی جیسا معلوم ہوا کہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ابن کعب فرما رہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب کو کہا کہ اے ابو المنذر، یہ ابی ابن کعب کی کنیت ہے، آپ نے فرمایا اے ابو منذر یہ بتاؤ کہ قرآن کی کون کون سی آیتیں تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہیں، وہ آیتیں بتاؤ۔ حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے پھر دوسرا سوال فرمایا اتدری اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو ایو آیتم من کتاب اللہ معک اعظم، اللہ کی کتاب میں کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظیم ہے، زیادہ افضل ہے؟ قال، تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی یہ قرآن حکیم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور مبارکباد دی کہ اے ابو المنذر تیرا یہ علم تجھے مبارک ہو۔ پہلی بات تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی جو سورتیں ہیں ان سورتوں میں بعض سورتوں سے افضل ہیں، اور قرآن حکیم میں جتنی آیات ہیں بعض آیتیں بعض آیتوں سے اعظم ہیں۔